اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ فإن عجز عن الارسال فشاة عن البیضة الصحیحہ ثم مع العجز عن الشاة اطعام 10 مساکین. یہاں چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا. بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی شتر مرغ کے انڈے کو توڑتا ہے تو اگر اس انڈے میں بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ پیدا ہو چکا ہے, تو ہر انڈے کے بدلے میں کیا ہے جی, ایک جوان اونٹنی جو ہے کفارہ تھی. پھر یہ کہا تھا کہ اگر بچہ انڈے میں پیدا نہیں ہوا اور شتر مرغ کے انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کا کفارہ یہ تھا کہ جناب جتنے انڈے توڑے ہیں اتنی اونٹنیاں لے اور نر اونٹ ان کے اوپر بٹھائے, اور جو بچے پیدا ہوں ان سے پھر آگے اونٹنی کے ملنے سے جو بچے پیدا ہوں وہ جناب کعبہ پہنچائے, اور ادھر کعبہ میں جو خرچ اخراجات ہے ادھر جا کر یہ خرچ ہو. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِرْسَالِ میں یہ بات پیچھے یہ ربط ہے کہ اگر وہ اس ارسال سے عاجز رہ جائے. کون سا ارسال؟ ارسال سے اب یہ سمجھیں اونٹ کو اونٹنیوں پر بٹھانے والا کام. اونٹ لے, اونٹنیاں لے, اونٹ اونٹنیوں کے اوپر بٹھائے, یہ کام نہیں کر سکتا, یہ بندہ عاجز ہے. تو اب کیا کفارہ ہے اس انڈے کا, شتر مرغ والے انڈے کا اب کیا ہے جی, اب کیا کفارہ ہے؟ فرماتے ایک بھیڑ ہے, صحیح انڈے کی بدلے میں ایک بھیڑ ہے. اگر بھیڑ سے عاجز آ گیا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اگر اس سے عاجز ہے تو پھر 3 روزے رکھے. یہ بات ہے جناب اس پچھلا سبق سے مربوط, شتر مرغ کے انڈے توڑنے, ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں بات جو چل رہی تھی یہ ٹکڑا اس پچھلے سے مربوط ہے. کیا بھلا کہا تھا؟ شتر مرغ کا کوئی انڈے توڑے تو ہر انڈے کے بدلے میں ایک جوان اونٹنی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ انڈے میں بچہ پیدا ہو چکا ہو. اگر بچہ پیدا نہ ہوا اس انڈے میں تو پھر یہ جتنے انڈے توڑے ہیں اتنی اونٹنیاں لے اور اونٹنیوں پر اونٹ بٹھائے, اور جو بچے پیدا ہوں ان کو کعبہ پہنچائے, وہاں جا کر خرچوں. یہ کہا تھا. اور آج یہ کہہ رہے اسی سے کہ اگر اس سے عاجز ہے, اونٹ اونٹنیوں کے اوپر بٹھائے اور بچے پیدا ہوں اور مکہ پہنچائے, اس سے عاجز ہے, تو اب بتاؤ کفارہ کیا ہے؟ فرماتے صحیح انڈا جو ہے اس کے لیے ایک بھیڑ ہے. پھر اگر بھیڑ سے عاجز ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, اگر اس سے عاجز ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں. توجہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِرْسَالِ فَشَاةٌ اگر عاجز ہو اس ارسال سے, اونٹ اونٹنیاں بٹھانے پہ جو پیچھے گزری بات, اور بچے پیدا ہوں اور ان کو کعبہ پہنچائے اس بات سے, فَشَاةٌ تو ایک بھیڑ ہے, عَنِ الْبَيْضَةِ الصَّحِيحَةِ صحیح انڈے کی ایک بھیڑ ہے, صحیح انڈے کے بدلے میں. ثُمَّ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ پھر عاجز ہونے کی صورت میں بھیڑ سے اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ہر مسکین کے لیے ایک مد ہے, ہر مسکین کے لیے ایک مد دینا ہے. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ مصنف نے مطلق کہا ہے, مصنف نے مطلق کہا ہے کہ بھیڑ سے عاجز ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ شہید ثانی نے کہا ہر مسکین کو مد دے. انما اطلق مصنف نے مطلق کہا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَابِطُهُ حَيْثُ لَا نَصَّ عَلَى الزَّائِدِ لِأَنَّ ذَلِكَ اس لیے کہ ہر مسکین کو مد دینا یہ ضابطہ ہے اطعام کا جہاں نص زائد کے اوپر نہ ہو. زائد یعنی ایک مد سے زیادہ پر جہاں نص نہ ہو ایک مد ہی دینا ہوتا ہے. وَمَصْرَفُ الشَّاةِ وَالصَّدْقَةِ كَغَيْرِهِمَا بھیڑ کا مصرف اور صدقہ کا مصرف کا غیرہما ان دونوں کے غیر کی طرح ہیں. ان دونوں کا غیر یعنی بھیڑ اور صدقہ کے غیر کی طرح, یعنی فقیروں وغیرہ میں خرچ ہوگا. بھائی اس بھیڑ کا مصرف کہاں بھیڑوں کو خرچ کرنا ہے, اس بھیڑ کو اور صدقہ کو کا غیرہما جیسے ان دونوں کا غیر یعنی فقیروں وغیرہ میں. لا کل مبدل مبدل کی طرح نہیں ہے. مبدل یہ تو بدل تھے نا بھیڑ,
मुबद्दल वो निताज जो ऊंटनियों के ऊपर बिठाते थे और ऊंटनियों से बच्चे पैदा होते थे, उनका हुक्म मुबद्दल का, वो बच्चों का जो ऊंटनियों से पैदा होते थे ऊंट बिठाकर, उनको तो भाई काबा भेजना होता था ना। ये भेड़ और सदका का हुक्म ये नहीं है, ये कि इसको भी उधर ही भेजो, नहीं, इसको इधर फकीरों में सर्फ कर सकते हैं। वह मसरफ शात व सदका का गैर मा, इस भेड़ और सदका का मसरफ का गैर मा, इन दोनों के गैर की तरह, लाकल मुबद्दल, ये मुबद्दल वो निताज जो ऊंटनी के बच्चे उनकी तरह नहीं है कि काबा पहुंचाने हैं। सुम्मा सियाम और सलासत अयाम, फिर 3 रोजे रखेगा। लो अजज़ अनिल इतआम, अगर ये बंदा खाना खिलाने से आजिज हो तो। जनाब तवज्जो करो, अभी बता रहे हैं कता, कबज और दुर्राज, इनके अंडे तोड़ने के कफारे के बारे में है। 3 चीजें हैं। कता बताया गया है पिरंदाए संगखार, कता पिरंदाए संगखार, ऐसा पिरंदा जो सख्त सख्त चीजें ना पत्थर जैसी अंदर ले जाता है। कबज चकोर है, दुर्राज तीतर है। अगर कोई बंदा कता जो पिरंदा है, कबज जो चकोर है, दुर्राज जो तीतर है, इनके अंडों को तोड़े तो इनका कफारा क्या है? फरमाते हैं इनका कफारा जो है वो एक छोटी भेड़ है, एक छोटी भेड़ है। लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि अंडे में बच्चा पैदा हो चुका हो और वो उधर हरकत करे। अंडे में बच्चा पैदा हो, अंडे में बच्चा पैदा हो तो फिर कता, कबज, दुर्राज का कफारा, अंडे का यानी अंडे तोड़ने का कफारा एक छोटी भेड़ है। लेकिन शर्त यही है कि उस अंडे में बच्चा तहर्रका हो, हरकत करे। ठीक हो गई बात आजान? ये हमारा एक मतलब है। फिर फरमाते हैं, तवज्जो करो, इल्ला यानी अगर बच्चा अंडे में हरकत नहीं कर रहा, बच्चा अंडे में पैदा नहीं हुआ, तो अब क्या करें? ये छोटी भेड़ की जो बात की है ये उसकी की है कि जिस अंडे में बच्चा पैदा हो चुका है, वह इल्ला अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ था और अंडा तोड़ा, तो फिर फरमाया जनाब वही बात, अंडों की तादाद के बराबर क्या करे? वो जो होते हैं ना नर बकरे, वो बकरियों के ऊपर बिठाए या ले भेड़ों के ऊपर, सही है, वो उनके ऊपर बिठाए और फिर जो बच्चे पैदा हों वो बैतुल्लाह पहुंचाए, मक्के पहुंचाए, वहां जो भी खर्च अखराजात हैं वहां खर्च हों। जैसे पीछे कहा था, नुआमा ने जो कहा था वो यहां भी है। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ अंडे में तो फिर यहां भी वही बात है कि जितने अंडे तोड़े हैं इनके भला कता, कबज और दुर्राज तीतर के जितने अंडे तोड़े हैं, उन अंडों की तादाद के बराबर भेड़े हूं और भेड़ों के ऊपर फिर वो ले कहते हो ना, वो इनके ऊपर बिठाए। ठीक है, बकरियां हैं तो बकरे उनके ऊपर बिठाए और जो बच्चे पैदा हो उनको बैतुल्लाह पहुंचाए। ये काम करे जनाब। अच्छा, अगर इस इरसाल से भी आ जाए, इरसाल वाला कलमा से आप समझ लेना, बकरे बकरियों के ऊपर बिठाना, ले भेड़ों के ऊपर वाला काम और बच्चे भी पैदा हो, ये इरसाल अगर इससे आगे जाए फिर क्या है? का बेज़िन आम है, उस वाला हुक्म है। आप वहां जानते हैं फिर क्या हुक्म था जी? अगर इससे आजिज हो जाता था तो फिर जैसा कि आपके इल्म में है, क्या कहा था हमने कि एक भेड़ है, भेड़ हर अंडे के लिए एक भेड़ है। अगर उससे आजिज है तो 10 मिस्कीनों को खाना, उससे आजिज है तो 3 दिन रोजे रखने थे। ठीक है, तवज्जो फरमाइए।
جناب کہاں سے پڑھنا ہے؟ وفی کسر کل بیضۃ من القطا والکبج بسکون الباء وهو الحجل والدراج من صغار الغنم ان تحرك الفرق في البيضة. وفي كسر كل بيضة من القطا قطا پرندہ سنگ خار والکبج بسکون الباء وهو الحجل یعنی چکور والدراج اور تیتر کے انڈے توڑنے میں کیا ہے کفارہ؟ من صغار الغنم ایک چھوٹی بھیڑ ہے، ان تحرک الفرق اگر بچہ جو ہے فی البیض انڈے میں حرکت کرے پیدا ہو چکا ہو. قضا اطلق المصنف ہونا و جماعتون، اسی طرح مصنف نے یہاں جماعت نے مطلق کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ قطا کبج اور تیتر کے انڈے توڑنے کا کفارہ ایک چھوٹی بھیڑ ہے. مطلقہ چھوٹی بھائی کتنی چھوٹی؟ مطلق بات ہے، چھوٹی سے کیا مراد ہے، کتنی ہونی چاہیے، مطلق کہا ہے. وفی الدروس جعل فی الاولین مخازا من الغنم اے من شأنها الحمل. کتاب دروس میں مصنف نے فرمایا ہے اولین پہلے دو قطا اور کبج، ٹھیک ہے، پرندہ سنگ خار اور چکور کے لیے کیا کہا ہے؟ مخازا من الغنم، مخاز دے غنم سے، مخاز دے. وہ مخاز کیا ہوتی ہے؟ اے من شأنها الحمل، جس کے غنم جس کے حمل کی جو صلاحیت رکھتی ہے، یہ کفارہ ہے جناب. قطا اور کبج کے لیے جو بتایا ہے نا اس کے انڈے توڑنے کا کفارہ، وہ دروس میں مصنف نے جناب کہا ہے مخاز دے، مخاز جس کی شانیت حمل ہو. ولم یذکر الثالث، وہ جو دراج ہے اور تیتر، اس کو ذکر نہیں کیا، دروس میں اس کو ذکر نہیں کیا. والنصوص خالیۃ عن ذکر الصغیر، نصوص خالی ہے ان ذکر صغیر کہ یہ بھیڑ چھوٹی ہو، نص میں یہ چھوٹی بھیڑ نہیں آیا، نصوص اس چھوٹی بھیڑ والا کفارہ کہنے سے خالی ہے. والموجود فی الصحیح منہا، ٹھیک ہے، ان فی بیض القطاۃ بکارۃ من الغنم، جو موجود ہے فی صحیح منہا، نصوص میں سے جو صحیح ہیں، نصوص سے صحیحہ جو ہیں ان میں جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ ان فی بیض القطاۃ بکارۃ من الغنم، کہ اس قطاط کہہ رہا ہوں، قطاط یعنی پرندہ سنگ خار کے انڈے کا کفارہ بکارۃ من الغنم ہے، ایک جوان بھیڑ ہے. موجود جو صحیح ہے نا نصوص میں وہ یہ ہے کہ قطاط کے انڈے توڑنے کا کفارہ بکارۃ من الغنم ہے، ایک جوان بھیڑ ہے. وَأَمَّا الْمَخَاذ فَمَذْكُورٌ فِي مَكْتُوبَةٍ، اما وہ جو مخاذ کہا تھا وہ ذکر ہے ایک روایت مکتوبہ میں ہے. اچھا پھر کس پر عمل کرنا چاہیے، صحیح پر یا مکتوبہ پر؟ صحیح پر کرنا ہے. والعمل علی الصحیح، عمل جو ہے وہ صحیح پر ہے. وقد تقدم ان المراد بالبکر الفتى، اور گزرا ہے کہ مراد بکر سے کیا ہے؟ فتح، جوان ہو، جوان ہونی چاہیے. وسیاتی ان فی قتل القطا والکبج والدراج حمل مفتون. توجہ یہاں فرما رہے ہیں آغا ان قریب آئے گا، خود قطا جو پرندہ سنگ خار ہے، کبج چکور، دراج تیتر، خود ان کو قتل کرتا ہے بندہ، انڈے نہیں، خود ان کو، تو کفارہ ہے حمل مفتون، ایک چھوٹا بچہ جس نے دودھ پینا اب چھوڑا ہے، چھوٹا اتنا جس نے ابھی دودھ پینا بھی چھوڑا ہے، وہ کفارہ ہے. اور فتح تو بھائی اس سے بڑا ہوتا ہے، تو لازم یہ آ رہا ہے نا کہ انڈے، ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ ان کی اصل جو خود ہے ان سے زیادہ ہو. او بھائی
قطع کبج دراج خود کو قتل کرے تو ایک چھوٹا سا بچہ دینا ہے جس نے دودھ پینا چھوڑا ہو، اور اگر ان کے انڈے توڑے تو ایک جوان دے، ایک جوان جناب علی، ٹھیک ہے یہ نہیں، جوان جو بتائی ہے بھیڑ وہ دے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی، خود کو قتل کرے تو چھوٹا بچہ اور انڈے ان کے توڑے تو بڑا، اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے مگر یہ کہ ہم اس جوان کو حمل کر دیں اسی مفتوم پر کہ فتح سے مراد بھی یہی وہ حمل مفتوم ہے، وہ بچہ جس نے دودھ چھوڑا ہے وہ مراد ہے، تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ ان کے انڈے اور خود ان کا کفارہ برابر ہو جائے گا، اور برابر ہونا کم از کم اس سے آسان ہے کہ ہم انڈوں کے لیے بڑا کفارہ رکھ دیں اور خود ان کے لیے چھوٹا کفارہ ہو، کم از کم برابر تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ توجہ، وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي قَتْلِ قَطَّ وَالْكَبَجِ وَالدَّرَّاجِ حَمْلُ الْمَفْتُومِ، ان قریب آئے گا کہ پرندہ سنگ خار کو قتل کرنے میں، چکور کو اور تیتر کو قتل کرنے میں حمل المفتوم ایک بچہ ہے جس نے دودھ پینا بند کیا ہے، چھوڑا ہے، والفتح اعظم منہ، اور جو فتح آپ نے کہا تھا پیچھے وہ اعظم منہ اس حامل مفتوم سے وہ بڑا ہے، فَيَلْزَمُ وُجُوبُ الْفِدَاءِ لِلْبَيْضِ أَزْيَدُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْأَصْلِ، پس لازم آئے گا کہ انڈوں کا کفارہ ازید زیادہ مما یجب فی الاصل اس سے، ٹھیک ہے، یجب فی الاصل جو اصل کے لیے واجب ہے اس سے یہ زیادہ ہو، اصل یعنی دراج کبج قطع کے لیے جو ان کی اصل میں واجب ہے اس سے یہ زیادہ ہو، الا ان يحمل الفتى على الحمل فسائدا، مگر یہ کہ اس فتح کو حمل کیا جائے اس حمل مفتوم پر، فسائدا اس سے زیادہ، وغایت حینئذ تساویہما، غایت یہ ہے جب حمل مفتوم بنا دیا تساویہما تو ان جناب قطعات کبج دراج کے انڈوں کا کفارہ اور خود ان کا اپنا کفارہ کیا ہو جائے گا، برابر ہوگا، وَهُوَ سَهْلٌ، اور یہ بات آسان ہے، یہ بات آسان ہے۔ وَأَمَّا بَيْضُ الْكَبَجِ وَالدَّرَّاجِ فَخَالٍ عَنِ النَّسِّ، اما کبج، آوازان کبج چکور کے انڈے، والدراج اور تیتر کے انڈے جو ہیں، فَخَالٍ عَنِ النَّسِّ ان میں نس خالی ہے، بیض الکبج والدراج خالٍ عن النس، نس سے خالی ہے یہ، ومن ثم اختلفت العبارات فیہا، اس لیے عبارتیں ان میں مختلف ہیں، ففی بعضها اختصاص موضع النس، بعض عبارات میں آیا ہے کہ اختصاص کریں موضع نس پر، وہو بیض القطع، اور وہ بیض قطع ہے، وفی بعض ومنہ دروس، بعض عبارتیں جن میں دروس ہے، الحاق الکبج، ٹھیک ہے، کہ کیا کر رہے ہیں، کبج جو چکور ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، ملحق کر رہے ہیں، وفی الثالث یعنی تیسری عبارت ہے، الحاق الدراج بہما، اور تیتر کو ملحق کر رہے ہیں، بہما کبج کے ساتھ اور اس قطع کے ساتھ ملحق کر رہے ہیں، وَيُمْكِنُ الحاق الکبج بالحمام فی البیض، ممکن ہے اس کبج جو چکور ہے اس کو ملحق کریں حمام کبوتر کے ساتھ، فی البیض انڈوں میں، کبوتر کے جو انڈے ہیں ان کو توڑنے کا کیا ہے، اب اس کبج چکور کو اس حمام کے ساتھ ملحق کریں، ممکن ہے یہ بھی، وَيُمْكِنُ إِلْحَاقُ الْكَبَجِ بِالْحَمَامِ فِي الْبَيْضِ، ممکن ہے اس چکور کو ملحق کریں حمام کبوتر کے ساتھ انڈوں میں، لِأَنَّهُ صِنْفٌ مِّنْهُ، کیونکہ یہ کبج چکور صنف منہ اس کبوتر کی ایک قسم ہے، وَإِلَّا يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ، پھر وہی بات آ گیا جان، اگر اس انڈے میں بچہ حرکت نہیں کر رہا اور توڑا ہے، اب کیا ہے، وہی جو نر اور مادہ کو سوار کر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پچھلی باتیں وہ آ جائیں گی، ارسل فی الغنم بالعدد کما تقدم فی النعام،
تو عدد یعنی عدد انڈوں کے برابر بھیڑوں پر کیا کرے گا؟ ارسلا کا اشارہ کیا ہے؟ وہ بکرا یا لیلا غنم کے اوپر بٹھائے گا. ارسلا فی الغنم بالعدد، عدد یعنی انڈوں کی تعداد کے برابر. ارسلا وہ لیلا یا بکرا فی الغنم غنم میں چھوڑے گا. فإن عجز عن ارسال، اچھا پھر وہ چھوڑے گا تو پھر اگلی باتیں ساری ہیں، پھر جو بچے پیدا ہوں گے ان کو کعبہ پہنچائے گا اور ادھر خرچ ہوں گے وہ ساری باتیں. فإن عجز عن الارسال، اگر ارسال یہی کام، ہاں بکرا بکری کے اوپر بٹھانے والا کام، ٹھیک ہے، اس سے عاجز آ گیا، فَكَبِيذِ النَّعَامِ، تو پھر شتر مور کے انڈوں کی طرح ہیں جیسے وہاں عاجز آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. وَقَضَا أَطْلَقَ الشَّيْخُ تَبًّا لِظَاهِرِ روایت، اسی طرح شیخ طوسی نے مطلقہ ہے پیروی کرتے ہوئے ظاہر روایت کی. وَاتَّبَعُوا الْجَمَاعَةُ، اور شیخ کی پیروی کی ایک جماعت نے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ، ظاہر عبارت یہ ہے کہ ہر انڈے کے لیے ایک بھیڑ ہے، ہر انڈے کے لیے ایک بھیڑ. فَإِنْ عَجَزَ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، اگر اس سے عاجز آ گیا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. فَإِنْ عَجَزَ صَامَ 3 أَيَّامٍ، اگر اس سے عاجز آ گیا تو 3 دن روزے رکھے گا. یہاں اشکال فرما رہے ہیں شہید ثانی اشکال فرما رہے ہیں آغا جان کہ جب وہ ارسال سے مطلب بکرے کو بکری کے اوپر سوار کرے اور بچہ پیدا ہو، ارسال سے عاجز آ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں یہ کہا ہے پھر وہ بھیڑ دے گا، اور بھیڑ نہیں تو 10 مسکین پھر 3 روزے. یہ جو کہہ رہی ہو مشکل ہے یہاں کہ بھیڑ اس انڈے میں ابتدا میں واجب نہیں ہے قبل از عجز ارسال، جب تک ارسال سے نر مادہ سوار کرنے والی بات اس سے عاجز ہونے سے پہلے انڈے میں بھیڑ واجب نہیں ہے. انڈے پر انڈا توڑنے میں بھیڑ واجب نہیں ہے. ابتدان یعنی قبل از عاجز ارسال سے عاجز ہونے سے پہلے انڈے پر بھیڑ واجب نہیں ہے، جبکہ بھیڑ کا بچہ ہے. شروع میں انڈا توڑے تو نر کو مادہ پہ سوار کرے اور جو بچہ پیدا ہو، بچہ واجب ہے، بھیڑ واجب نہیں ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ بھیڑ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے خود بھیڑ سے، ٹھیک ہے، تو عاجز ہونے کی صورت میں تو کفارہ تھوڑا ہونا چاہیے نہ کہ بڑا ہونا چاہیے. بھیڑ تو بڑا کفارہ ہو جائے گا نا اس چھوٹی سے جو اس کا بچہ ہے بھیڑ کا. بھائی جب عاجز نہیں ہے تو بھیڑ کا بچہ دینا ہے، جب عاجز ہو جائے تو خود بھیڑ دے دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور بھائی کفارہ کم ہونا چاہیے نا، یہ اشکال کرنا چاہتے ہیں شہید ثانی. وَيُشْكِلْ بِأَنَّ شَاةً لَا تَجِبُ فِي الْبَيْضَةِ ابْتِدَاءً، مشکل ہے، اشکال ہے کہ بھیڑ واجب نہیں ہے فی البیضۃ ابتداءً، انڈے میں بھیڑ واجب نہیں ابتداءً قبل از عجز ارسال سے عاجز آنے سے پہلے، قبل از عجز انڈے پر بھیڑ واجب نہیں. بل انما تاجب نتاجها، بلکہ بھیڑ کا بچہ نتاج واجب ہی نہ تولد علی تقدیر اصول ہی، تولد کے وقت برفرض کہ وہ بچہ پیدا ہو. وَهُوَ أَقَلُّ مِنَ الشَّاةِ، اور وہ اقل من الشاة، اور وہ بچہ کم ہے، چھوٹا ہے شات سے، بے کثیر، بہت زیادہ بھیڑ سے وہ تو چھوٹا ہے. فَكَيْفَ يَجِبُ مَعَ الْعَجْزِ، کیسے بھیڑ واجب ہو عاجز ہونے کی صورت میں؟ جب عاجز نہیں تو بھیڑ کا بچہ، جب عاجز ہو جائے تو خود بھیڑ، کیسے واجب ہے؟ وَفَسَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُ الْأَمْرَيْنِ الْآخَرَيْنِ دُونَ الشَّاةِ. فَسَّرَهُ، ٹھیک ہے، کس بات کی؟ کہ ان عجز عن الارسال، اس بات کی انہوں نے کیا کیا جان؟ تفسیر کی ہے. فسرہ،
اس پچھلے والے مطلب اطلاق مصنف کی تفسیر کی ہے متأخرین کی ایک جماعت نے، منہم المصنف، جن میں سے مصنف بھی ہیں، کیا کہا؟ بأن المراد وجوب الامرین الاخرین، جو واجب ہے نا، واجب جو ہیں وہ آخری 2 امر ہیں، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، اگر اس سے عاجز ہے تو 3 دن روزے رکھنا، بھیڑ کے علاوہ، یہ مراد ہے۔ بھیڑ کو یہاں ہٹا رہے ہیں جماعت از متأخرین نے، فسرہ اس پچھلی کی، ان عجزا عن الارسال، تو اس کی یہ تفسیر انہوں نے یہ کی ہے، یعنی پھر اگر ارسال سے عاجز آئے تو 10 فقیروں کو کھانا کھلائے گا، اگر اس سے عاجز آئے تو 3 روزے رکھے گا، اس میں بھیڑ کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ یہ کریں تو اشکال لازم آتا ہے۔ فسرہ جماعت من المتأخرین، فسرہ اس کلام کی، مصنف کے کلام والے کی جماعت متأخرین نے تفسیر کی ہے، جن میں مصنف ہیں بأن المراد وجوب الامرین الاخرین، کہ جو واجب ہیں وہ دوسرے 2 امر ہیں، دوسرے 2 یعنی 10 فقیروں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا، یہ واجب ہے، دون شات، بھیڑ کے علاوہ، بھیڑ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذَا الْحُكْمُ هُوَ الْأَجْوَدُ، هَذَا الْحُكْمُ کون سا؟ کہ بھیڑ واجب نہیں ہے بلکہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یہ نہیں تو پھر 3 دن روزے رکھے، یہ بات جو کی ہے یہ اجود ہے۔ هَذَا الْحُكْمُ هُوَ الْأَجْوَدُ، یہ حکم اجود ہے۔ کون سا حکم؟ کہ بھیڑ واجب نہیں، ارسال سے عاجز ہو تو بھیڑ واجب نہیں، بلکہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، وہ نہیں تو پھر 3 روزے رکھنے، یہ اجود ہے۔ لیکن دلیل ہماری اور ہے، اس جماعت والی دلیل نہیں ہے، جو کہ اس کے اندر مطلب ہے، تیزی نہیں کرتے، کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے عبارت کا، جب ہم عنوان دیں گے تو پھر یہاں سے آپ نے توجہ کرنی ہے، ھذا الحکم هو الاجود، یہ آ جائے گا عنوان، اور اس سے اگلی بات ہم شروع کر دیں گے۔ موفق مید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔